تلنگانہ میں کانگریس حکومت کے قیام کے 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقد ہونے والی تقاریب کے ایک حصے کے طور پر آج محکمہ صحت و طب کے زیر اہتمام ریاست بھر میں 16 نرسنگ کالجز، 28 سرکاری ہیلتھ کیئر کالجز، 32 ٹرانسجینڈر کلینکس کا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عملی طور پر آغاز کیا۔ 442 نئے منتخب سول اسسٹنٹ سرجنز اور 24 فوڈ سیفٹی آفیسرز کو وزیر اعلیٰ نے حیدرآباد میں ایک خصوصی تقریب میں تقرری کے دستاویزات پیش کیے۔ صحت میلہ کے حصے کے طور پر وزیر اعلیٰ نے 200 سے زائد نئی ایمبولینس گاڑیوں کا بھی افتتاح انجام دیا۔ کرناٹک سرحد پر دریائے کرشنا کے پل پر ایک آرٹیسی بس سے ٹرک کے ٹکرانے کے بعد ایک مسافر کی موت واقع ہو گئی اور چند دیگر معمولی زخمی ہو گئے۔ متوفی کی شناخت کے سریش کی حیثیت سے کی گئی ہے، جو کہ ہنواڑہ ساکن محبوب نگر سے ہے۔ آرٹیسی بس صبح سویرے رائچور سے حیدرآباد جا رہی تھی کہ ٹرک کے بس سے ٹکرانے کے بعد ایک مسافر بس سے نیچے آ گرا۔ آندھرا پردیش کے ضلع کڑپا میں پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک اور دیگر 3 شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب پرائیویٹ ٹریول کی بس نے آٹو کو ٹکر دے دی۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ بس ڈرائیور کی لاپرواہی کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے جانچ شروع کر دی۔ اتر پردیش کے کسانوں نے پیر کو اپنے مخالف مطالبات کو لے کر دہلی تک مارچ کیا ہے۔ کسانوں نے دہلی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، پولیس نے پوری سڑک بلاک کر دی اور انہیں مہامایا پر روک دیا۔ اس وجہ سے دہلی سرحد پر سیکورٹی فورسز کی بھاری تعیناتی کی گئی ہے۔ ان کسانوں کے مارچ کی وجہ سے DND فلائی وے پر زبردست ٹریفک جام ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ چلا بارڈر پر بھی ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے۔ کسانوں کے دہلی مارچ کے اعلان کے سلسلے میں راستے کا رخ موڑنے اور پولیس کی چیکنگ کی وجہ سے پیر کی صبح سرحد پر ٹریفک متاثر ہوا۔ ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دہلی کے اطراف میں کسانوں کے دہلی مارچ کو لے کر گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے، جس میں ٹریفک سست رفتاری سے چل رہی تھی۔ اس وقت تمام سرخ لائٹس کو سبز میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک دوبارہ معمول کی رفتار سے چل رہی ہے۔ کمشنریٹ گوتم بدھ نگر پولیس ٹریفک کو آسانی سے سنبھال رہی ہے۔ سیبرآباد پولیس نے ایک ہوٹل میں منشیات کی پارٹی کا پردہ فاش کرتے ہوئے کوریوگرافر کانا موہنتی کو مادھا پور میں گرفتار کر لیا۔ اس پارٹی کا اہتمام معروف آرکیٹیکٹ پرینکا ریڈی نے کیا تھا۔ معلومات کے مطابق ڈی جیسے مشہور ٹی وی شو میں کام کرنے والے معروف کوریوگرافر کانا موہنتی اس میں شامل تھے۔ مادھا پور پولیس نے پارٹی میں شرکت کرنے والے 4 افراد کو گرفتار کیا۔ MDMA کے علاوہ حکام نے 2 دیگر اقسام کی منشیات بھی قبضے میں لے لی۔ جنوبی ہند کی ایک اداکارہ شوبھیتا شیونا نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی ہے۔ 32 سالہ شوبھیتا معروف کنڑ اداکارہ تھی، جو کہ فلم اور سیریلز دونوں میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا چکی ہے۔ اداکارہ حیدرآباد کے گچی باؤلی میں واقع اپنے گھر میں مردہ پائی گئی۔ ان کی ناش پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ پولیس کو شک ہے کہ اداکارہ نے خودکشی کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے اور کیس کی ہر پہلو سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ شوبھیتا کا تعلق ریاست کرناٹک سے تھا، تاہم وہ شادی کے بعد گزشتہ 2 سال سے حیدرآباد میں رہائش پذیر تھی۔ اداکارہ کی اچانک موت پر ان کے ساتھی اداکاروں اور مداحوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ خودکشی کی وجہ فوری پتہ نہیں چل سکی۔ پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ کانسٹیبل ناگمنی قتل کیس میں ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے۔ کانسٹیبل ناگمنی کے قتل کیس میں پولیس نے اس کے بھائی پرمیش کو اس جرم میں اہم ملزم کے طور پر گرفتار کیا ہے۔ رنگا ریڈی میں پیش آئے اس واقعے نے خاندانی تنازعات اور لالچ کے تعلق سے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ ناگمنی، جس نے حال ہی میں تقریباً 1 ماہ قبل اپنی ذات سے باہر شادی کی تھی، ناگمنی جو حیات نگر پولیس اسٹیشن ڈیوٹی پر جا رہی تھی کہ اس کے بھائی پرمیش نے جان بوجھ کر اپنی کار سے اس کو ٹکر دے دی۔ پرمیش نے غصے میں آ کر ناگمنی پر چاقو سے حملہ کر دیا، اس پر کئی بار وار کیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ قتل کا مقصد جائیداد سے متعلق تھا۔ جائیداد کے لالچ میں آ کر پرمیش نے اپنی بہن کو اس کے اثاثوں پر قبضہ کرنے کے لیے قتل کر دیا۔ پولیس نے پرمیش کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور اس افسوسناک واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ تلنگانہ میں آئندہ 3 دنوں کے دوران بارش ہونے کا امکان ہے، جس کی اطلاع حیدرآباد کے موسمیاتی مرکز نے دی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ موسمیات نے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ جنوب مشرقی خلیج بنگال میں فینگل طوفان کے اثرات کی وجہ سے تمل ناڈو اور آندھرا پردیش کے کچھ علاقوں میں بھی شدید بارش ہو رہی ہے۔
طوفان کے اثر سے حیدرآباد شہر میں اتوار کی صبح سے ہی موسم ٹھنڈ ہو گیا تھا اور شہر کے کئی علاقوں میں شام کے وقت ہلکی بارش ہوئی۔ بارش کا یہ سلسلہ رات دیر گئے تک جاری رہا۔ تلنگانہ میں بھی بارش ہونے کی توقع ہے۔ ملوگ، کوتاگوڑم، کھمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ اضلاع میں گرج و چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے اور 40 تا 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلنے کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ پیر سے منگل تک بھوپال پلی، ملوگ، کوتاگوڑم، کھمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، محبوب آباد، ورنگل اور ہنمکنڈا اضلاع میں بارش ہونے کی توقع ہے۔ علاوہ ازیں اس ماہ کی 4 تاریخ تک ہلکی بارش کی بھی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ وجیدو پولیس اسٹیشن میں کام کرنے والے ایک سب انسپکٹر نے پیر کی صبح ایٹو نگرم منڈل کے مولا کٹا گاؤں کے قریب ایک ریزورٹ میں مبینہ طور پر خود کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ایس آئی رودرا راپو ہریش کو اس وقت مردہ پایا گیا جب اس نے مبینہ طور پر ریزورٹ کے ایک کمرے میں اپنے سروس ریوالور سے خود کو گولی مار لی۔ اگرچہ اس کے انتہائی قدم کے پیچھے اصل وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ ذاتی مسائل کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ کاماریڈی میں ایک والد نے مبینہ طور پر ایک آدمی کو اپنے ہی بیٹے کو قتل کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے دیا۔ مبینہ طور پر والد نے قتل کو انجام دینے کے لیے کسی تیسرے فریق کو بڑی رقم کی پیشکش کی تھی۔ حکام نے والد کو گرفتار کر لیا ہے اور واقعے کے بارے میں مزید تفصیلات اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کیس نے خاندانی تعلقات اور خاندانوں کے اندر مجرمانہ کارروائیوں کی حد کے بارے میں سنگین خدشات کو جنم دیا ہے۔ تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس نے جرم میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا۔